بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آخری بال پر عمران خان کا چھکا اسٹیڈیم سے باہر، اپوزیشن شدید ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ پاکستان آرمی نے بھی عمران خان کا جملہ دہرا دیا، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کے سرپرائز پر شہزادی صاحبہ بھی ذہنی توازن کھو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غلامی سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ لیاقت بلوچ صاحب بھی سو کر اٹھ گئے۔ بولا تھا کہ لگ پتا جائے گا۔ حکومت۔ سارے راز کھول دوں گا، چودھری سرور کی دھمکی۔ سلیکٹڈ کا تانا دینے والے اب خاموش ہو جائیں گے۔ امریکی ڈالر کی حکمرانی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر پاکستان نے وزیر اعظم کی تجویز پر قومی اسمبلی توڑ دی، جس کے بعد وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم عام انتخابات کی تیاری کرے۔ بیرون ملک سے پلان کی گئی سازش ناکام بنانے پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم پریشان تھی کہ غداری ہو رہی تھی۔ میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اس طرح کی سازش یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ہم نے آئینی طاقت استعمال کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا ہے۔ مجھے گزشتہ روز سے لوگ پیغامات دے رہے تھے کہ لوگ آپ سے غداری کر رہے ہیں اور رقومات لے رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات 90 دن میں ہوں گے۔ غداروں اور ضمیر فروشوں کو عوام میں لاؤں گا۔ بیرونی سازشوں اور بند کمروں سے باہر نکلو۔ اب آپ کو انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم نے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس ختم ہونے پر متحدہ اپوزیشن نے ایاز صادق کو اسپیکر کی کرسی پر بٹھا کر اپنا اجلاس منعقد کیا اور 197 ارکان کی حمایت کے ساتھ تحریک عدم اعتماد منظور کر لی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس ختم ہونے کے بعد اپوزیشن ارکان نے بینچوں پر دھرنا دے دیا، جن کی تعداد 190 سے زائد تھی۔ ذہنی توازن کھو جانے کی وجہ سے ایاز صادق نے فرضی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بولنے کی اجازت دی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 جیبوں والی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ والی اپنی شیروانی اتارتے ہوئے کہا کہ 14 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی۔ ہم نے OIC کانفرنس کی وجہ سے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا، لیکن حکومت کو کیا پریشانی ہے جو 14 دن میں بھی تحریک پر ووٹنگ نہ کر سکی۔ عمران نیازی اور ان کے ساتھیوں نے آئین شکنی کی اور وہ آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آئیں گے۔ اسپیکر کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی۔ بعد میں ایاز صادق نے ایوان کو چلایا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع کرا دی، جو کہ بچگانہ حرکت سے 197 ارکان کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا سارے سیاسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ سیاسی فیصلے عدالتوں میں کبھی نہیں ہوتے۔ آج قانون کی جیت ہوئی ہے۔ باہر سے سازش کرنے والوں کو آج منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ہمت اور جرأت سے فیصلہ کرنے پر ڈپٹی اسپیکر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسپیکر کا اختیار لامحدود ہے اور اسپیکر کی رولنگ یا فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی فیصلے عدالتوں میں کبھی نہیں ہوتے۔ پاک فوج کا سارے سیاسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ آج جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ DGI SPR سے سوال کیا گیا کہ کیا آج کے اقدامات میں فوج کی رضامندی شامل تھی، جس پر میجر جنرل بابر افتخار نے جواب دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس سے پہلے دوستو، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیے جانے کے فیصلے کو ریاستی اداروں کی تائید حاصل ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ان کا تجزیہ ہے یا معلومات، تو شیخ رشید احمد نے جواب دیا کہ معلومات، تاہم فوج کی جانب سے اس دعوے کی نفی سامنے آئی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کرسی بچانے کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جانی چاہیے۔ اس جرم پر اگر اس پاگل اور جنونی شخص کو سزا نہ دی گئی تو آج کے بعد اس ملک میں جنگل کا قانون چلے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو آئین اور جمہوریت کا غدار قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے کھلی آئین شکنی کی ہے، آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ ایوان میں ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی ہار گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے، ایک آئین شکن ٹولے نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی ملک کو انارکی میں دھکیل چکے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان ملک کو بحران سے بچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، قوم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ اسپیکر نے تاریخی رولنگ دی ہے، کسی بھی بیرونی طاقت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج ہر پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جیت ہر محب وطن کی جیت ہے۔ عمران خان نے غلامی سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان ہر بین الاقوامی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ عمران خان کا آئین، جمہوریت اور اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیاقت بلوچ نے اسمبلی تحلیل ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے غیر آئینی حرکت کی ہے۔ عمران خان کا آئین، جمہوریت اور اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ وہ خود پسندی کا شکار ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان غیر آئینی عمل کا فوری نوٹس لے۔ دوستو، اگر عمران خان اپنی کرسی کے لیے کرتے تو الیکشن کا اعلان کیوں کرتے؟ لیاقت بلوچ کا بیان سمجھ سے باہر ہے۔ آپ سب کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن ہو، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ دوستو، یہ سب بغض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ بولا تھا کہ لگ پتا جائے گا، پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے، بے ضمیر بکاؤ سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا نہیں۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ انہیں اب پتہ چل جائے گا، آج سے تو کھیل شروع ہوا ہے۔ ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھیں۔ فواد چودھری، جنہیں 2 روز پہلے وزارت قانون کا اضافی قلمدان دیا گیا تھا، اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور آرٹیکل 5 کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ ان کی تقریر کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہ وزیر قانون اور اطلاعات کی بات سے متفق ہیں، اور انہوں نے رولنگ دی کہ تحریک عدم اعتماد غیر آئینی ہے اور اسے مسترد کر دیا۔ اس کے چند ہی منٹوں بعد وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر نمودار ہوئے اور کہا کہ انہوں نے صدر عارف الوی کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیج دی ہے۔ ایڈوائز بھیجنے کے چند منٹوں بعد ہی صدر عارف الوی نے پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے گزارش ہے کہ بچوں کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اسمبلی سے لے جائیں۔ وہ وہیں پر اڑے بیٹھے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بن کر ہی جانا ہے، انہیں بتائیں کہ کھیل ختم ہو چکا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تحریک انصاف کی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ سارے راز کھول دوں گا۔ چودھری محمد سرور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ماحول میں کشیدگی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی گورنرشپ سے استعفیٰ دیا، مجھے عہدوں سے پیار نہیں ہے، ہم سب نے مل کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور علیم خان بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سمجھا کہ عثمان بزدار نیا پاکستان بنا سکتا ہے، پورے پاکستان نے دیکھا کہ بزدار نیا پاکستان کس طرح بنا رہا تھا۔ کبھی چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، ملازمتیں بکتی رہیں، اے سی اور ڈی سی پیسے دے کر لگ رہے ہیں، ہم پھر بھی چپ رہے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہم دل پر پتھر رکھ کر پھر بھی عمران خان کے ساتھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر میری باتیں سچ نہ ہوئیں تو قوم جو سزا دے گی منظور ہوگی۔ عمران خان نے ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا جو ممبر بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا اور نہ الیکشن لڑا۔ خان صاحب اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 ایم پی اے ہیں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ڈبل پلے کر رہا تھا۔ پرویز الہی نے کہا کہ اگر 2 اپریل کو اجلاس نہ بلایا تو میں جیت نہیں سکوں گا، میں نے اپنے ضمیر کے خلاف جا کر رات کے اندھیرے میں غیر قانونی کام کیا اور دستخط کر دیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے سرپرائز دینے کا وعدہ پورا کر دیا، اب ہم انتخابات کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہو کر پاکستان سے چوروں، لٹیروں اور ملک فروشوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان مزید 15 روز تک وزیر اعظم رہیں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو اشاروں کناؤں میں کہہ رہا تھا کہ انتخابات واحد حل ہے، لیکن یہ لوگ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا طعنہ دیتے تھے۔ اب یہ آئیں عوام میں جائیں، مقابلہ کریں، نئے انتخابات کے لیے سلیکٹڈ کا طعنہ دینے والے خاموش ہو جائیں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں تو پچھلے 4 دن سے الیکشن مہم جاری ہے، جلد نگران سیٹ اپ آ جائے گا، الیکشن شفاف ہوں گے، مشینوں کے بغیر ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی 2/3 اکثریت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کی اچکنیں نکروں میں بدل گئی ہیں۔ یہ جس بھی کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ اسپیکر کے خلاف نہیں جائے گی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ہم 4 دن سے نئے انتخابات کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن صرف آصف علی زرداری اس میں رکاوٹ تھے، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اس پر تیار تھے اور وہ وقت زیادہ مانگ رہے تھے، اور ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات تھے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سپریم کورٹ جائے اور شوق پورا کر لے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے اسپیکر کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہو۔ قوم انتخابات کی تیاری کرے، نگراں حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن کو مشاورت کے لیے بٹھانے والے بٹھا لیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ فہد بن سلمان اور امریکی صدر رچرڈ نکسن کے درمیان 8 جون 1974 کو ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت طے پایا کہ سعودی خام تیل کی برآمدات کی ادائیگیاں امریکی ڈالرز میں ہوں گی۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب نے امریکی بانڈز میں سرمایہ کاری کی۔ اس معاہدے نے عالمی معاشی بساط پلٹ کر رکھ دی، دنیا میں تیل کی قیمت ڈالر میں طے ہونے لگی۔ یوں پیٹرو ڈالر کی اصطلاح سامنے آئی، جس کے بعد عالمی کاروبار میں لین دین کے لیے ترجیحی کرنسی کے طور پر ڈالر تکڑا ہوتا چلا گیا۔ دنیا بھر کے ممالک نے تیل خریدنے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر کو ڈالر میں رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ تیل خرید سکیں، مغربی ممالک میں سرمایہ کاری کر سکیں، غیر ملکی اشیاء اور دیگر ساز و سامان خرید سکیں۔ آج کی عالمی معیشت کو یہاں تک پہنچانے میں ڈالر کا ایک اہم کردار ہے۔ چند روز پہلے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ سعودی عرب چین کو فروخت کیے گئے خام تیل کی ادائیگی چینی کرنسی یوان میں لینے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سرگوشیاں بھی گردش کرنے لگی کہ کہیں پیٹرو ڈالر کی حکمرانی کا سورج تو غروب ہونے نہیں جا رہا۔ ڈالر کی بجائے دوسری کرنسی استعمال کرنے کی بحث دوستو 50 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں چینی کرنسی یوان میں خریداری کی بحث میں بھی تیزی آئی ہے، جس سے سعودی امریکی تعلقات میں کشیدگی ظاہر ہونے لگی ہے۔
پیٹرو ڈالر نے امریکہ کو سپر طاقت بننے میں بڑی مدد دی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر سعودی خام تیل کی ادائیگی یوان میں کی گئی تو یہ نظام سعودی عرب اور چائنا دونوں کے لیے انشورنس پالیسی جیسا ہوگا، جس سے یوان بہتر متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سال خام تیل کا عالمی کاروبار 2.6 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، جو کافی بڑی رقم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کرنسی میں تیل خریدا اور بیچا جائے گا اس میں اچھا خاصا کیش ہونا چاہیے، جو فی الوقت صرف امریکی ڈالر میں ہے، جس کی شرح تبادلہ دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہے۔ دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکیوں کی اوسط عمر میں سب سے بڑی کمی ہوئی ہے۔ امریکہ میں 2020 کے دوران کرونا وبا کی وجہ سے متوقع اوسط عمر میں 1.5 سال کی کمی واقع ہوئی ہے۔ عمر میں نمایاں کمی نے دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکہ میں اوسط عمر میں مستقل اضافے کے ٹرینڈ کو بھی متاثر کیا ہے۔ مردوں میں متوقع اوسط عمر 74.5 رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.8 سال کی کمی ہوئی، جبکہ خواتین میں اوسط عمر 80.2% رہی اور کمی 1.7 سال ریکارڈ کی گئی۔ کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہی اوسط عمر میں اس قابل ذکر کمی کی بنیادی وجہ ہے۔ غیر ارادی زخموں سے ہلاکتوں اور دوسری بیماریوں سے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نمونیا اور الزائمر سے ہلاکتوں میں کمی ہوئی، جبکہ دل کے امراض سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق طویل دورانیے تک مستقل کام کرنے کی عادت دفتری معاملات میں خطرے سے خالی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک مشترکہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں حد سے زیادہ کام کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور زخموں کی وجہ سے 20 لاکھ افراد مارے جاتے ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ ہر سال اس قدر زیادہ افراد اپنی ملازمتوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ملازمت سے متعلق اموات روکی جا سکتی ہیں اگر صحت اور حفاظت سے متعلق درست اقدامات کیے جائیں۔ ملازمتوں سے متعلق 80% سے زائد اموات امراض دل اور سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان اموات میں لمبے دورانیے تک کام کرنے کی عادت کی وجہ سے ہر سال سب سے زیادہ افراد مارے جاتے ہیں، جن کی تعداد 7,50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس تحقیق میں ملازمتوں سے متعلق 11 مضر صحت وجوہات کو دیکھا گیا، جن میں سے لمبے دورانیے تک ملازمت کرنا، ملازمت کی جگہ پر آلودگی سے متاثر ہونا، سرطان پیدا کرنے والے مادے سے متاثر ہونے کے علاوہ شور سے متاثر ہونا بھی شامل ہے۔ ان اموات میں 80% تو بظاہر نہ نظر آنے والی بیماریاں ہیں، جیسے امراض دل یا سانس کی تکالیف، جبکہ باقی 20% ملازمت کی جگہ پر حادثہ پیش آنے سے ہونے والی اموات ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرے میں 54 برس سے زائد عمر کے مرد ہیں۔ سب سے زیادہ اموات افریقہ میں، پھر انڈو چائنا میں اور بحر الکاہل کے مغربی کنارے پر واقع علاقوں میں ہوتی ہیں۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جسے مکمل کر کے ہر ایک کو اپنی مستقل منزل کی جانب جانا ہوتا ہے۔ کسی کا سفر بہت جلد اختتام کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ کوئی 1 صدی سے زیادہ اس سفر پر گامزن رہتا ہے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی نن سسٹر اینڈریو 1904 میں پیدا ہوئی تھی، جن کی عمر 117 سال ہو چکی ہے، جبکہ ان میں کورونا کی تشخیص جنوری میں ہوئی تھی۔ اس خاتون میں بیماری کی کوئی علامت سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ بیماری کی تشخیص کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں بیمار ہوں۔ خاتون نے کورونا کے حوالے سے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کورونا سے خوفزدہ ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوش ہوں، مگر میں اب کہیں اور جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی، اپنے دادا اور دادی سے ملنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ سال اینڈری نے کہا تھا کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کیسے زندہ رہیں۔ مجھے اس کا کوئی راز معلوم نہیں، صرف خدا ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ اینڈری نابینا اور چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اینڈری دنیا کی دوسری معمر ترین خاتون ہے۔ اس وقت سب سے معمر شخصیت کا اعزاز جاپان کی کین ٹانکا کے پاس ہے جو 2 جنوری کو 118 سال کی ہوئی تھی۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جعلی ویزوں اور بوگس سفری دستاویزات پر یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک جانے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ FIA امیگریشن نے لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت دیگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 150 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاسپورٹ سمیت دیگر جعلی سفری دستاویزات بھی برآمد کیے ہیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یہ کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔